ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، اور بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آن واحد میں، بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آن واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی سعادت مرحمت فرمائی ہے۔ بڑی دیر سے آپ حضرات اس ٹھنڈے ماحول میں اس محفل پاک میں شریک ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ سرکار صوفی پاک کی منقبت پڑھی جائے گی اور اس کے بعد صلاۃ و سلام پیش کیا جائے گا۔ چونکہ ہر سال یہ سعادت میسر آتی ہے، یہ کرم فرمائی سلطان کی ہوتی ہے کہ میں کچھ کلمات، کچھ معروضات اس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور بارہا یہ کہتا ہوں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ سال بھر تک بیٹری چارج رہے۔ اس کا معنی اور مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو کچھ سبق سنانے کا سلیقہ بندے کو ملے تو ایسے آستانوں پر حاضری دے کر بندہ جب اپنی تمام حاجتوں کو، خواہشوں کو ایسے شہنشاہوں کی خدمت میں رکھ دیتا ہے تو پھر یہ کوئی چھوٹی موٹی ذات تو نہیں، یہ تو مالک ہندوستان کے جانشین کا دربار ہے۔ خواجہ پاک کے خزانہ مبارک کی چابیاں سلطان الہند نے جنہیں عطا فرمائی ہیں اسے صوفی حمید الدین کہا جاتا ہے۔ خلافت معنی صرف جبہ پہنا دینا تو نہیں ہے، خلافت معنی صرف خرقہ پہنا دینا تو نہیں ہے۔ جناب غریب نواز کو کوئی دیکھ لے تو وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، غریب نواز جس کی تعریفیں کرتے ہو صوفی حمید الدین کا مقام کیا ہوگا؟ مسجد بھری رہے یا خالی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس سامنے سرکار صوفی کا مزار رہے، یہی ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری عزتیں رفعتیں پبلک سے نہیں ہے، ہمارا وقار، ہماری عزت، ہماری بلندی، ہمارا مرتبہ، ہماری کامیابی ان مقدس آستانوں سے ہوا کرتی ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ اپنی چوکھٹ پر اب تک ہمیں اور آپ کو بٹھائے رکھا ہے، یہی کیا کم ہے کہ اب تک بٹھائے رکھا ہے۔ ان کے غلاموں کی شان ایسی ہے، اگر میں پڑھنے لگوں گا تو فجر ہو جائے گی، ہاں لیکن غلاموں کی شان کما حق کو سمجھ نہیں آئے گی۔ صوفی حمید الدین تو ولایت کے شہنشاہ کا نام ہے، لیکن جناب چونکہ ذات ایسی ہے کہ آج تک مفکر اس میں پڑھا ہے کہ اصل نام کیا تھا۔ جملہ بہت بڑا بول گیا میں، لیکن اس قدر اپنے آپ کو فنا کیا۔ کسی نے محمد لکھا، آپ کا نام محمد تھا، کسی نے احمد لکھا، کسی نے سعید لکھا، کسی نے لکھا کہ آپ کا نام محمد احمد سعید تھا۔ بہرحال مفکر چکر میں ہے، لیکن جناب بھیڑ آ کر اپنے دامن کو بھر کر جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ جب غلام اتنے فیمس ہو گئے تو آقا کیوں نہیں؟ تو یہ تو جناب غریب نواز کی زبان سے نکلا ہے، ترک کرنے والے بہت ہیں مگر تو تارکین کا سلطان ہے، تو تارکین کا سلطان ہے۔ ایک ہوتا ہے نیک ہونا، ایک ہوتا ہے ولی ہونا، ایک ہوتا ہے ولی گر ہونا، ایک ہوتا ہے خود اللہ والا ہونا، ایک ہوتا ہے نگاہیں ڈال کر اللہ والا بنا دینا۔ صوفی حمید الدین ناگوری اس ذات کا نام ہے۔ ایک نان مسلم غیر مسلم بیٹھا رہتا تھا اور صوفی صاحب فرماتے تھے یہ اللہ والا ہے، یہ ولی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ بابا کو کیا ہوا، یہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا اور اس کو ولی کہتے ہیں، مگر جناب مولانا روم نے کہا گفتے او گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود،
گلا اگرچہ اللہ کے بندے کا ہو مگر ان کی زبان سے جو نکلا ہے وہ خدا کا فرمان ہے. وہ بظاہر تو ہندو تھا مگر وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے اسے ولایت کی منزلوں پر دیکھا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ دیں سو ہو جاتا ہے. صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ اس جگد عالم دین کا نام ہے جناب علم تصوف میں جس کی خیرات سلطان المشائخ حضرت سید محمد احمد نظام الدین محبوب الہی اٹھایا کرتے ہیں. محبوب الہی. اچھا یہ آپ کی طوالت عمر ہے کہ حضور غریب نواز کے دور کا اتنے بڑے لیول کا کوئی ولی اتنی لمبی زندگی ظاہری نہیں جی کر گیا. یہ سرکار صوفی کی زندگی ہے کہ جنہوں نے غریب نواز کو بھی دیکھا ہے اور محبوب الہی کے شروع کے دور کو بھی دیکھا ہے. یہ سرکار صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اسپیشل شان ہے. اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائیں. اچھا محبوب الہی کی کوئی مثال نہیں ہے اور محبوب الہی جس کی بارگاہ میں آ کر فیض حاصل کرتا ہو صوفی حمید الدین کا مقام کیا ہوگا. محبوب الہی کا کوئی مقام کی کوئی انتہا نہیں. ارے محبوب الہی کے خسرو کے مقام کا پتہ نہیں چل پایا تو جناب سرکار نظام الدین محبوب الہی کے مقام اور محبوب الہی کے خسرو تو اونچے ہیں. محبوب الہی کے خلیفہ سراج الدین اخی سراج, ان کے خلیفہ علاء الحق گنج نبات, ان کے مرید و خلیفہ ہیں سلطان غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید اوحد الدین سید مخدوم اشرف جہانگیر سونانی. جناب مخدوم کچھوچھا کی شان یہ ہے کہ نظر بلی پر ڈالتے ہیں تو وہ مہمان نوازی کرنے لگتی ہے. جب غلاموں کی نظر سے بلیوں کی زندگی بدل جاتی ہے تو پھر ہم تو بڑے خوش نصیب کہ آقاؤں کے آقا کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں. کہ علم تصوف میں سلسلہ چشت میں علم تصوف پر اگر کتاب لکھنے والی سب سے پہلی کوئی ذات ہے تو وہ ذات حمید الدین ناگوری کی ذات ہے. بڑے بڑے ولیوں کے شہنشاہ یہاں آ کر سرنگو ہوتے ہیں ادب سے. یہ دربار صوفی حمید الدین ناگوری کا دربار ہے. یہ ترک و تجرید کے سلطان کا دربار ہے جس نے صرف خود کو نہیں بدلا بلکہ جناب اتنا بدلا کہ عمومی طور پر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ بیوی کو بدلنے میں خود بدل جاتا ہے. کیوں مولانا مبارک صاحب صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے, میں اسے تصدیق کرا رہا ہوں چونکہ یہ عالم دین ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا, باقی ایکسپیرینس کئیوں کو ہوگا لیکن سنیں خدا نے کیا تاثیر دی تھی زبان میں کہ اپنی اہلیہ کو وہ فکر اور وہ خیالات عطا کیے. اللہ اکبر کہ جناب 7 دن میں ایک مرتبہ اپنے وقت کی رابعہ مخدومہ خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا جو آپ کی پہلو میں آرام کر رہی ہیں, ہاں 7 دن میں ایک بار سبزی کھاتی تھی. 7 دن میں ایک بار سبزی سے افطار ہوتا تھا. یہ ترک و تجرید ہے. یہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا ہے. بادشاہوں کے لوگ یہاں لے کے کھڑے کہ کچھ قبول کر لیجئے, زمین لے لیجئے, نذرانے لے لیجئے, مگر جناب سب پر پابندی ہے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں لینا. آپ کو معلوم ہے جو لوگ عاملین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ ان کو یکسوئی اسی وقت حاصل ہوگی جس وقت وہ مال مسلم کا استعمال کریں. مال غیر کا استعمال اگر کھانے پینے میں کریں گے تو ان کے عملیات میں معاملات ڈگمگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا تقویٰ ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے گھر سے کھانا, ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے سوا کھانا ہی نہیں. اور کھانا تو کھانا. حضرت مخدومہ خدیجہ کی شان یہ تھی کہ وہ کپڑا بھی جو پہنتی تھیں وہ اپنے ہاتھ سے سیا پہنتی تھی. حضرت صوفی حمید الدین ناگوری کو جو جبہ پہناتی تھیں وہ اپنے ہاتھ سے سی کے پہناتی تھی. اللہ نے اتنا انہیں وقار عطا فرمایا. بہرحال باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں مگر یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے. سب کچھ چھوڑ کر
سب کچھ چھوڑ کر رضائے الہی کے لیے ساری زندگی گزارتے رہے۔ تو صوفی صاحب علیہ رحمت و رضوان کو ویسے بھی سادگی بڑی پسند تھی۔ سرکار صوفی علیہ رحمت و رضوان کو تنہائی بڑی پسند تھی، اور اس قدر پسند تھی کہ جناب دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہونے دو، اپنا تعلق تو اپنے مولا سے ہے۔ باتیں سرکار حمید الدین ناگوری کی کیا کیا کی جائیں، جس کی امامت کی شان یہ کہ وہ لوگوں کو عرش اعظم دکھائی دے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب مقتدیوں کا یہ حال تھا تو پھر مقتدا نے کیا دیکھا ہوگا، پھر جو نماز پڑھا رہا تھا اس نے کیا دیکھا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سرکار صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار صوفی علیہ رحمت و رضوان کا جو مشن ہے، نمازوں کی پابندی ہو، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کی خدمت ہو، یہ ہا ہو پھاں پھو صوفی صاحب کو پسند نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، اپنی زندگی میں کچھ دین کے لیے کام کر جائیں اگر مقبول بارگاہ صوفی ہونا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے دین کا کام کر جائیں۔ بندہ ساری دنیا کو چھوڑ کر یہاں آیا اور آ کر مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کے کام میں لگا رہا، اس کے لیے چاہے جو کرنا پڑے وہ کرتے رہے، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو عام کرتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سرکار حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔